موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اللہ کے رسول اور کلیم اللہ تھے جو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بڑی عظیمت والے یعنی اعلیٰ ہمت والے رسولوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں کلام کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے ان کے لیے تورات لکھی تھی۔ ان کی امتیوں کی تعداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے بعد سب سے زیادہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ ان دنوں مصر میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک قبطی اور دوسرے بنی اسرائیل۔ ملک کی بادشاہت اور اقتدار قبطیوں کے پاس تھا اور بنی اسرائیل ان کی غلامی، خدمت اور کھیتی وغیرہ کرتے تھے۔ فرعون جو مصر کا ظالم سرکش بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو خود بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر میں قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے۔ فرعون نے اس کی تعبیر پوچھی تھی تو اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اسی بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں فرعونیوں تک ان کی ولادت کی خبر پہنچ گئی تو وہ لوگ اسے پکڑ کر ذبح کر ڈالیں گے۔ مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب خطرہ قریب ہے تو اللہ نے انہیں الہام کیا کہ وہ انہیں ایک صندوق میں رکھ دیں اور اسے ندی میں بہا دیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دیا اور بہا دیا۔ صندوق کو فرعون کے لوگوں نے پایا اور دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے اور اسے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کا دل اس بچے سے لگ گیا اور فرعون سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یعنی اسے قتل مت کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کا دل بھی اس بچے کے لیے نرم پڑ گیا اور اس نے چھوڑ دیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن جو صندوق کا پیچھا کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فرعون کے محل میں ہے۔ جب بچے کے دودھ نہ پینے کی بات ہونے لگی تو ان کی بہن نے لوگوں سے کہا کہ میں بتاؤں کہ کون عورت اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی ماں ہی کو لے کر آ گئی اور فرعون کی بیوی اس بات پر تیار ہو گئی اور وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا۔ بیٹے نے دودھ بھی پیا اور فرعون نے انہیں دودھ پلانے کی اجرت بھی دی۔ ماں کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوئی اور انہوں نے چین اور سکون کی سانس لی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے محل میں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم اللہ کی قدرت ہے کہ جو قتل کرنا چاہتا تھا اسی کے محل میں ان کی پرورش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ ایک دن جب وہ شہر میں جا رہے تھے تو انہوں نے دو لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک قبطی اور دوسرا بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی فریاد کی، جس پر انہوں نے قبطی شخص کو گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس پر انہیں ندامت ہوئی اور اللہ سے انہوں نے استغفار کیا۔ دوسرے دن صبح وہ ڈرتے ہوئے خبر لینے کے لیے جب نکلے تو ان کی نظر اسی اسرائیلی پر پڑی جو دوسرے قبطی کے ساتھ پھر سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی فریاد کی جس طرح کل اس کی مدد کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی شخص سے کہا انک لغوی مبین، یعنی بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ گمراہ یعنی بے راہ روی کا شکار ہے اور جھگڑالو ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ قبطی کو پکڑ لیں تو فریاد کرنے والے اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنا چاہتے ہیں، تو وہ بول اٹھا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، یعنی اے موسیٰ جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ ایسا اس اسرائیلی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اس سے قبطی یہ جان گیا کہ کل جس کا قتل ہوا تھا اس کو قتل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اس نے جا کر فرعون کو یہ خبر دے دی، جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک خیر خواہ نیک شخص کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگ آپ کا قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ جلدی یہاں سے نکل جائیے اور میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدین چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لوگ پانی کے لیے ایک کنویں پر جمع ہیں اور اپنے جانور وغیرہ کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پر دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں تمہاری بکریوں کو پانی پلانے سے روکا ہوا ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، یعنی شرم و حیا سے وہ مردوں کی بھیڑ میں داخل نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا کہ ان کے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں جو بکریوں کو لے کر پانی پر نہیں آ سکتے۔ اس وقت انہوں نے ان جانوروں کو پانی پلایا، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور شدید بھوک سے اپنے رب سے دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے رب تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، کیونکہ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تمام سے بے نیاز ہے، اور وہی تمام کو رزق دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی رزق عطا نہیں کرتا۔ جب وہ دونوں عورتیں برخلاف عادت اپنے گھر پہلے پہنچیں تو ان کے والد نے وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے وجہ بتائی۔ اس پر انہوں نے کہا اپنی ایک بیٹی کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائیں۔ وہ شرم و حیا سے ان کی طرف چلتی ہوئی آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو جانوروں کو ہمارے پانی پلایا ہے اس کی مزدوری دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب مت ڈرو تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ اس موقع پر اس میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے یہ مطالبہ کیا، قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہا آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ بکری چرانے اور انہیں پانی پلانے سے اور اس سے کنویں کے پاس مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچ جائیں۔ ان کے والد یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کوئی نیک فاضل شخص ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ اپنی ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، اس مہر پر کہ وہ 8 یا 10 سال تک ان کا کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مان لیا اور شادی کر لی اور اس مہر کی مدت کو پورا کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین میں اپنی مدت کو پورا کر لیا تو اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں وہ راہ بھٹک گئے اور طور پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، جس کی ایک جانب آگ کو دیکھا۔ وہ آگ کی طرف بڑھے تاکہ اگر کوئی مل جائے تو اس سے راستے کے بارے میں دریافت کر لیں اور تھوڑی آگ بھی لے لیں تاکہ وہ اور ان کی بیوی اس سے فائدہ اٹھائیں، یا تو گرمی حاصل کرنے کے لیے یا کچھ کھانا پکانے کے لیے۔ مگر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں پر کسی کو نہیں پایا۔ اچانک ایک عظیم اور مبارک واقعہ پیش آیا جب کہ ان کے رب نے انہیں آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی جب وہ وہاں آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوٰ کی وادی میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، یعنی نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے صلاۃ یعنی نماز قائم رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت میں اللہ کا کلام سنا اپنی رب کی آواز میں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور سچائی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں
اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی اس سے مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دے۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے ڈال دیا اور ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، اللہ تعالیٰ نے کہا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ سبحان اللہ، وہ آگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک عام انسان تھے، مگر جب وہ لوٹے تو اللہ کے رسول اور اس سے کلام کرنے والے بن کر لوٹے۔ اللہ نے انہیں دو نشانیاں عطا کیں جو اس بات کی دلیل تھیں کہ وہ اللہ کے حقیقی رسول ہیں۔ ایک تو لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا کہ جب وہ اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو بغیر کسی بیماری کے وہ بالکل سفید چمکتا ہو کر نکلتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دے کر اس عظیم شرف سے نوازا اور انہیں فرعون کی طرف جا کر توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، تو انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے سوال کیا کہ اسے بھی اس دعوت میں میرا شریک بنا دے اور مجھے اس کے ذریعے مضبوطی عطا کر اور فرعون کے شر سے محفوظ رکھ، کہیں وہ انہیں اس قبطی کے قتل کے بدلے قتل نہ کر دے۔ ان کے رب نے ان کے مطالبے کو قبول کر لیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ ان دونوں نے بڑے نرم لہجے سے اس سے کلام کیا، مگر فرعون نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ کرنے لگا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی اور وہ سانپ بن گئی، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا تو وہ سفید بن گیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر اس نے تکبر اور سرکشی سے کام لیا اور الٹا ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس نے دھمکی بھی دی کہ میں اپنے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کراؤں گا اور وہ تم پر غالب ہو جائیں گے۔ اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ فرعون کے جادوگر جادو دکھانے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نبوت کی نشانیاں لائے۔ ایک بڑا مجمع لگا، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نظروں پر جادو کیا، جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر چل رہی ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا۔ جادوگر تو بڑے شوق سے آئے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کے لیے بڑے بڑے جادو دکھائے، کیونکہ فرعون نے ان سے غالب آ جانے پر انعام کا وعدہ کیا تھا۔ جب وہ اپنا جادو دکھا چکے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اس کائنات کے رب کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے نڈر ہو کر اور فرعون سے بغیر گھبرائے ہوئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور رب العالمین کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سب دیکھ کر فرعون بڑا ناراض ہوا اور شدید غصے میں انہیں دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گا اور انہیں کھجور کے درخت پر سولی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے، یعنی داہنے ہاتھ تو بائیں پاؤں یا اس کے برعکس کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی ہی میں ہے۔
ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور جادوگری کا گناہ بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جب اللہ کی آیتوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض سزائیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ کھلے ہوئے معجزے اور نشانیاں تھیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے بھی جرم کرنے والے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس سے اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، یعنی پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ جب اتنا ہو جانے کے بعد بھی فرعون باز نہ آیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو جمع کر کے مصر سے شام کی طرف رات میں نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ نکل گئے، مگر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر۔ بعض نے کہا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھا دے گا۔ اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی ماری سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف سمندر کا پانی پہاڑ جیسا کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا جس پر موسیٰ اور بنی اسرائیل چلنے لگے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون ابھی اس راستے میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور جو پانی ٹھہرا ہوا تھا وہ دوبارہ مل کر بہنے لگا، جس سے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ عاشوراء کا دن تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے اور لوگوں کو اس دن روزے کی ترغیب دلاتے۔ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات دی۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کی وجہ بتائی اور کہا ھذا یوم عظیم وهو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ فقال انا اولی بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ، یعنی یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عاشوراء کے روزے کے تعلق سے یہ خیال رہے کہ یہ نہ تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے اور نہ ہی یہ غم کا دن ہے کہ اس دن ماتم منایا جائے۔ اس دن کو غم کا دن سمجھنا یا اس دن ماتم کرنا یا اس میں روزے کے علاوہ کسی اور عبادت کو خاص کرنا بدعت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہودیوں کی مخالفت میں تاسوعا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال رہا یعنی زندہ رہا تو میں ضرور تاسوعا یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔